أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صلوات علی محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے اور ہر سانس کے اخراج پر بھی شکر خدا واجب ہے. عجیب مشکل ہے سانس نہ آئے تو مشکل، آ کے واپس نہ جائے تو مشکل، اور مشکل کو حل کیا کرتے ہیں مشکل کشا. اور تعریف ہے اس کے لیے جو مشکل کشا کا رب ہے، اور ہدیہ درود و سلام مشکل کشا کے لیے، ان کے پالنے والے ختمیہ مرتبت کے لیے، آل طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا ببنت الحسین صلوات اللہ علیہا وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصارہم اولیہم الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء مسجد حسنین خمسہ مجالس ادا اور اس کی آج پہلی مجلس، اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ بارگاہ حسنین میں ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں، اور کچھ ملے نہ ملے جنت تو مل ہی جائے گی. اس کیفیت کے ساتھ کہ شب جمعہ بھی، شب دعا بھی، شب مغفرت گناہان بھی، اور خاص طور سے سفر کے مہینے کا آغاز بھی، تو عنوان ہے
زیارت جامعہ کبیرہ کے چند جملات انشاءاللہ ان 5 راتوں میں گفتگو ہوگی۔ آج تمہید کی منزل ہے۔ سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کا حوالہ اپنے جوان دوستوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اہل علم اور اہل ادب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سورہ مبارکہ المائدہ ہے اور سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 54 نمبر 54۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں پروردگار عالم نے کیا اعلان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین سے پلٹ جائے، کوئی بھی شخص پلٹ جائے تو خدا کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ خدا کو نقصان ہے نہ خدا کے دین کو نقصان ہے۔ نقصان تو پلٹنے والے کا اپنا ہے، اب دین سے پلٹ جائے یا میدان سے پلٹ جائے، پلٹنے والے کا ہی نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ پروردگار نے انسان کو متوجہ کیا کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو یاد رکھو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے، کہ تم نہیں ہوگے تو دین کا کام کیسے چلے گا۔ ایسے کبھی کبھار لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کو چلا رہے ہیں، نہیں، دین تمہاری روٹی روزی چلا رہا ہے۔ تم کیا دین کو چلاؤ گے؟ دین تمہیں چلا رہا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو یہ خیال پیدا ہو بھی جائے کہ میرے بغیر دین کام نہیں کرے گا تو خدا نے اسے دین سے ہی نکال دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، خدا نے انسان کو متوجہ کیا گھبراؤ مت، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، ایسی قوم کو لائے گا جس کی 5 صفات ہوں گی۔ اور ہم تو 5 سے کم پر بات کرتے نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمیں تو 3 اور 4 میں 5 دکھائی دیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو 5 صفات بیان اس آیت میں ہوئی ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں۔ پہلی صفت ہے یحبہم و یحبونہ۔ اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا اس قوم کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ قوم جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی محبت 2 طرفہ ہوگی، یک طرفہ نہیں ہوگی۔ یہ سب کے سب وہ ہوں گے جن سے خدا محبت کرے گا اور یہ سب کے سب خدا سے محبت کریں گے۔ اگر یہ کوالٹی ابھی موجود ہوتی تو خدا کو الگ سے قوم کا اعلان کرنا نہ پڑتا۔ اگر سارے خدا سے محبت کرنے والے ہوتے تو کیا کہنا، پھر خدا کسی قوم کو لاتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا مزاج اور ہے، جو قوم آئے گی اس کا مزاج اور ہوگا۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ جب مومنوں کے درمیان رہیں گے تو بڑے نرم مزاج رہیں گے، بڑے سر جھکا کے چلیں گے، مومنوں کے درمیان اکڑ کے نہیں چلیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، صفت نمبر 3 یہ کہ جب کافروں کے سامنے آئیں گے تو اکڑ کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بات اکڑنے کی بیان کروں، یاد رکھیں کہ انسان متواضع ہو متواضعین کے سامنے، انسان خاشع ہو پروردگار کے سامنے، اور جب کبھی کافر کے سامنے آئے تو اکڑ کر آئے، سر جھکا کر نہیں آئے۔ ارے میرا چوتھا امام گلے میں طوق پہن کر سر جھکا کے نہ چلا تو بھلا کوئی امام کیسے سر جھکا سکتا ہے کسی طاغوت کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا جنگ خندق میں
اس طرح سے چل رہے تھے کہ آپ کے ایک دستے مبارک میں عمر ابن عبدود کا کٹا ہوا سر تھا اور ایک ہاتھ میں آپ کی ذوالفقار تھی. ذوالفقار سے بھی خون ٹپک رہا تھا اور سر سے بھی خون ٹپک رہا تھا اور امام سر اٹھا کے چل رہے تھے تو بعض مسلمان دوستوں کو علی کی چال پر شکایت ہو گئی، اپنے حال پر نہیں ہوئی، مولا کے انداز رفتار پر ہوئی کہ کیسے چل رہے ہیں. تو جا کے شکایت کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آج تو ایسا لگتا ہے جیسے علی کو تکبر ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ علی ایسے اکڑ کے چل رہے ہیں جیسے کوئی متکبر انسان چلا کرتا ہے. تو کیا خیال ہے اے مسلمانوں، کل ایمان بن کر کل کفر کے مقابلے میں جائے تو کیا سر جھکا کے جائے گا؟ عجیب بات ہے، کل ایمان بن کر جا رہے ہیں. اور عجیب بات ہے، جب تک گئے نہیں تھے تو تب تک تو یہ تھا کہ عمر ابن عبدود نے اپنے ہاتھ کے خنجر کو رسول کے خیمے پر مارا تھا اور خندق عبور کر کے وہاں تک پہنچا. کس نے خندق کم کھودی تھی وہیں سے مسئلہ خراب ہوا. یہ پہنچ گیا، اس نے بے ادبی گستاخی کی، خیمہ رسالت معاب کی اور اللہ کے رسول کے الفاظ بدل گئے. فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کا مقابلہ کرے؟ تو قلب کہہ کر اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ جو خیمہ رسالت پر حملہ آور ہو، اب خیمہ رسالت ہو، بارگاہ رسالت ہو یا معدن رسالت ہو، یاد رکھیے گا جب بھی کبھی کوئی حملہ آور ہوا تو اسے رسول خدا نے انسان نہیں سمجھا. رسول انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، کتوں کے لیے تو نہیں. اللہ اکبر، سخت ترین جملہ اللہ کے حبیب. اور یہ عجیب بات، اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا کون اس کے مقابلے پر جائے گا تو کوئی تیار نہیں ہوا جانے کے لیے سوائے مولا کائنات کے. مولا کائنات ایک بار اٹھے پھر بٹھا دیے گئے، پھر اٹھے پھر بٹھا دیے گئے. اور جب آپ چلے تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آج شیر اسد کلب کے مقابلے پہ جا رہا ہے. الفاظ ہی بدل دیے. اب علی کو اسد نہیں کہتے، اب اسے کلب نہیں کہتے. جب تک کوئی اور انسان اس کے مقابلے پر جاتا تو وہ کلب تھا، تو ہو سکتا ہے وہ انسان شیر بن جاتا. جب مولا کو روانہ کیا تو مولا کو اسد نہیں کہا، اب اسے کلب نہیں کہا، الفاظ ہی بدل دیے کہ یہ کل ایمان ہے وہ کل کفر ہے. مولا کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ اگر اسد کو کلب کے مقابلے پر بھیجتا تو لوگ کہتے اسد نے کلب کو مار بھگایا. اللہ اکبر، تو قلب کی عزت رہ جاتی کہ اسد مقابلے پر آیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے الفاظ بدل دی کہ نہیں، کل ایمان ہے علی ابن ابی طالب، اور جو مقابلے پر آئے وہ کل کفر ہے. اب چاہے کسی سواری پر بیٹھ کر آئے، کسی طرف سے نکل کر آئے. صلوات پڑھے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت ہو گئی، یا رسول اللہ آج تو علی کی چال بڑی تکبرانہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ جنت میں جنت کے جوانوں کے سردار باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے، آئے علی کی چال دیکھ لے. تو متواضع بنیے متواضعین کے سامنے اور متکبر بنیے متکبرین کے سامنے. ایسا نہ ہو کہ وہاں سر جھکانا شروع کر دیں. اذلۃ علی المؤمنین، صفت نمبر 2 یہ ہے کہ وہ مومنین کے درمیان رہتے ہیں تو بڑی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. اعزۃ علی الکافرین، اور جب کافروں کے سامنے آتے ہیں، صفت نمبر 3، کافروں کے سامنے آتے ہیں
تو پھر بڑے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت کأنہم بنیان مرصوص لا یحرکہ العواصف، ایسے پہاڑ بن جاتے ہیں کہ جن کو کوئی آندھی ہلا نہ سکے۔ اللہ اکبر، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یہ ان کی پہچان ہے جو قوم اللہ لانے والا۔ اس کے بعد صفت نمبر 4 بیان کی گئی، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اور صفت نمبر 5 آج تمہید کی منزل ہے، تفصیل انشاءاللہ کل سے ہوگی۔ ان کی 5ویں صفت کیا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے۔ دنیا چاہے کچھ کہتی رہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بندے اللہ کے ہوتے ہیں، زبان پہ علی ولی اللہ رہتا ہے۔ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ فاروقی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اذان و اقامت کے علاوہ بھی تو ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے شاید اذان و اقامت بند کروا کے وہ علی ولی اللہ کا ہم سے جملہ واپس لے سکے گا، ناممکن ہے، ہماری ہر سانس میں علی ولی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ غور کیجئے گا کہ دشمن نے تو اپنے طور پہ سمجھا کہ جیسے زیارت عاشورہ رکوا دی گئی، ایسے شاید یہ کلمہ بھی رکوا دے اذان و اقامت کے اندر، لیکن یہ بھول گیا کہ یہ کلمہ ایسا ہے جس پہ سارے ایک ہو جائیں گے۔ اب ماتمی بھی کہے گا علی ولی اللہ، نمازی بھی کہے گا علی ولی اللہ، عالم بھی کہے گا علی ولی اللہ، اور ذاکر بھی کہے گا علی ولی اللہ۔ ہم بکھرے ہوئے تھے، ہمیں جمع ہونے کا موقع مل گیا۔ الوات پڑھے محمد اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، عجیب بات نہیں ہے، یہ ہم آج سے پڑھ رہے ہیں، تمہیں آج پتہ چلا کہ ہماری اذان و اقامت میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، تمہیں آج پتہ چلا۔ ارے علی اللہ کا ولی اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، جب لفظ تھا بھی نہ تھا، تب بھی علی اللہ کے ولی تھے، اور جب لفظ کچھ بھی نہ رہے گا تب بھی علی اللہ کے ولی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا خبر بغض علی میں پریشان ہو جانے والوں، یاد رکھو کہ کسی کے کہنے سے علی ولی اللہ کا کلمہ نکل نہیں سکتا۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لفظ کلمہ اگر سمجھ میں آ جائے، لفظ کلمہ سمجھ میں آ جائے، کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں ایسے کلام کو جس میں 3 جملے فائدہ پہنچانے والے موجود ہوں۔ جب تک 3 جملے فائدہ پہنچانے والے نہ ہوں تب تک کسی کلام کو کلمہ نہیں کہا جاتا۔ تو ایک تو جملہ فائدہ پہنچانے والا لا الہ الا اللہ، ایک جملہ فائدہ پہنچانے والا محمد رسول اللہ، ایک جملہ فائدہ پہنچانے والا علی ولی اللہ۔ اگر تمہارے پاس بھی کوئی فائدہ پہنچانے والا ہو تو لے آؤ، سوائے نقصان کے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سوائے نقصان کے اور کیا پہنچایا؟ اللہ اکبر۔ ہاں فائدہ ضرور پہنچایا، مگر اپنے خاندان کو فائدہ ضرور پہنچایا، مگر اپنے آپ کو۔ علی ولی اللہ کے کلمے پر یقیناً مسلسل ہر جگہ اب یہی موضوع بحث ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ اتنا لوگ پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ در و دیوار سے بھی آواز آنے لگے گی علی ولی اللہ۔ اور فاروقی سوئے گا، سوتے میں بھی سمجھ میں آئے گا آواز آ رہی ہے۔ اذان تو 3 وقت ہی ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں سے، اب تو مسلسل آواز آ رہی ہے، اس لیے کہ تو نے وہ جملہ چھیڑ دیا ہے، اس پر سب ایک ہیں۔
تقلید ہو غیر تقلید ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ماتمی ہو غیر ماتمی ہو، نمازی ہو غیر نمازی ہو، اندر بیٹھنے والا ہو باہر کھڑا ہونے والا ہو، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو پانچویں صفت مکمل ہو رہی تھی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کتنی ملامت کرتے۔ اس قوم کی پہچان بھی یہی ہے، اس قوم کی شان کو خدا بیان کر رہا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ فضل خدا ہے جسے چاہے وہ عطا کر دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت پیدا کرنے والا اور جاننے والا۔ عزیزان گرامی قدر، سرنامہ کلام کی آیت ترجمہ مکمل ہوا، اور زیارت جامعہ کبیرہ کا پہلا جملہ، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ زیارت جامعہ کے نام سے 14 زیارتیں ہیں، 14 زیارت کہ جن کو لفظ جامعہ سے یاد کیا گیا۔ ان میں ایک صغیرہ ہے مشہور اور ایک کبیرہ مشہور ہے۔ صغیرہ کا مطلب کہ جس میں مختصر وقت میں مولا کو سلام پیش کر سکے، کبیرہ مطلب جس میں وقت وسیع ہو اور امام کو سلام پیش کر سکے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا راوی کہتا ہے مولا سے، مولا مجھے کوئی ایسا طریقہ سلام بتا دیجئے کہ میں آپ حضرات میں کسی ایک کی بارگاہ میں چلا جاؤں، کسی ایک کی بارگاہ میں چلا جاؤں، تو کچھ سلام کا طریقہ ایسا بتا دیجئے کہ وہ سلام میں ہر جگہ پڑھ سکوں۔ تب امام نے ارشاد فرمایا، آؤ بیٹھ جاؤ۔ ایسی زیارت عطا فرمائی کہ قسم بخدا صرف الفاظ ہی پڑھے جائیں تو کمال ہے۔ اور میں اپنے شعراء ادب سے کہوں گا با ادب انداز سے کہ زیارت جامعہ کے الفاظ کو اپنے اشعار میں شامل کیجئے، اس لیے کہ ہم جو اپنے تخیلات کو رکھتے ہیں تو وہ ہمارا خیال ہے، آل محمد پہ خیال تو نہیں۔ اور آل محمد کو آل محمد کے خیال سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا ہیں؟ صلوات پڑھیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ 10ویں امام کا بہترین تحفہ، اور کیا کمال ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے معصوم فرماتے ہیں پہلے 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر، پھر 2 قدم آگے بڑھ کے پھر کہو 30 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 قدم اور آگے بڑھو پھر کہو 40 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کیا طریقہ ہے مولا؟ آپ قدم بقدم روک روک کے بڑھاتے ہیں کہ منزل معرفت معصوم ہے، ذرا سانس لو تو آگے بڑھو۔ مولا تکبیر کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ تاکہ انسان سمجھ لے کہ جن کو سلام کرنے جا رہا ہے ان کا خدا اکبر ہے۔ اللہ اکبر، ان کا خدا اکبر ہے جن کو سلام کرنے جا رہا ہے۔ اب سارے فضائل پڑھے جائیں گے مگر اللہ اکبر کے بعد سارے فضائل آل محمد بیان ہوں گی زیارت کے اندر مگر اللہ اکبر کے صرف پہلا جملہ اپنی خدمت میں۔ اور چونکہ آج کچھ تاخیر ہو گئی ہمارے پہنچنے میں تو باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بہترین جملہ ارشاد فرماتی 10ویں امام، اس طرح کہو سلام کہ سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نبی اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں۔ اور اس پر جانے سے پہلے خالی جملہ سننے سلام کا ترجمہ کیا ہے، سلام کے معنی کیا ہے؟ سلام کا ترجمہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، میں آپ کو سلام کروں
اور آپ مجھے سلام کریں۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سلامتی دینا اور سلامتی لینا۔ ایک ترجمہ اور ہے، زندگی کی دعا دینا اور زندگی کی دعا لینا۔ آپ کو میں نے سلام کیا کہ میں اب آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے کانوں سے بھی، اپنے ہاتھوں سے بھی، اپنے قدموں سے بھی۔ نہ نگاہ بد آپ پر رہے گی، نہ حسد ہوگا، نہ غیبت سنوں گا، نہ غیبت کروں گا، نہ آپ کے خلاف اپنے ہاتھ کو استعمال کروں گا، نہ آپ کے خلاف کہیں چل کر قدم استعمال کروں گا۔ آپ نے مجھ کو سلام کا جواب دیا تو تمام باتیں آپ نے ریپیٹ کر دی میرے لیے۔ یہ ہے سلام غیر معصوم کے لیے۔ معصوم کو سلام کا مطلب یہ ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ میں آپ کو سلامتی دے سکتا ہوں، آپ مجھ کو سلامتی دے سکتے ہیں۔ معصوم کو سلامتی دی نہیں جاتی، سلامتی لی جاتی ہے۔ اور یہ سلامتی لینے کے معنی یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ اپنے استعمال کر رہے تھے، بلکہ معصوم کی بارگاہ میں سلام کا مطلب ہے تسلیم ہو جانا۔ مولا میں آپ کے حوالے ہو گیا، اب آپ کے سپرد، میری آنکھیں آپ کے لیے، میرے کان آپ کے لیے، میری زبان آپ کے لیے، میرے ہاتھ آپ کے لیے، میرے قدم آپ کے، میری فکر آپ کی۔ مولا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا میں ہر اس سے دوستی کروں گا کہ جو آپ سے دوستی کرتا ہو، اور ہر اس سے میری جنگ ہوگی جو آپ سے جنگ کرتا ہو۔ میں اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہوں، تسلیم سپرد کر رہا ہوں مولا کی۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت، میں آپ کی خدمت میں تسلیم ہو گیا۔ اب آپ میرے آقا اور مولا، اور میں آپ پر قربان ہو جانے والا۔ عزیزان گرامی قدر، فرش عزا پر تسلیم ہونا سمجھنا ہو تو بہت چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ اپنا اختیار تھا پانی پی لیتے تھے، اپنا اختیار تھا کھانا مل جاتا۔ امام تو شب عاشور ہی بھیج رہے تھے تو چلے جاتے، لیکن عجیب تھے جو روتے تھے مولا کے سامنے کہ مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو جی کر کیا کریں گے۔ مولا تو فرماتے تھے میں تم پر سے اپنی بیعت تمام کر لیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ مگر یہ عجیب تھے جو مولا سے کہتے تھے مولا اگر زندگی ایک بار تو کیا 1000 بار بھی زندگی ملے تو مولا 1000 مرتبہ آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ واہ مصیبتہ، یہ کربلا میں شب عاشور اصحاب حسین کا منظر تھا۔ یہ وہی تو اصحاب ہیں جن کے لیے زیارت وارثہ میں پڑھا جاتا ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ اے انصاران حسین، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ میں کہتا ہوں یہ اصحاب حسین ہیں اور وہ اصحاب زینب ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کا لشکر 10 محرم کو قربان ہو گیا، مگر زینب کا لشکر تو شام تک پہنچا۔ سفر کا چاند آپ نے دیکھا، سفر کا چاند رباب بھی دیکھا کرتی ہوں گی، محرم کا چاند دیکھ کر آپ کو کربلا یاد آتی ہے، سفر کا چاند دیکھ کر آپ کو 4 سال کی شہزادی یاد آتی ہے۔ وہاں غربتہ، رونے والوں، اختلاف روایات ہے کہ سفر کی پہلی تاریخ کو قافلہ شام میں داخل ہوا یا قافلہ دمشق میں داخل ہوا یا قافلہ دربار یزید میں لایا گیا، لیکن ہاں قیامت ضرور ہے۔ میرا چوتھا امام روتا تھا جب کوئی کہتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، مولا کربلا کی مصیبتیں بیان نہیں کرتے تھے، اکبر کا جگر چھت گیا،
اصغر کا گلا کٹ گیا، عباس کے بازو جدا ہو گئے، حسین مقام قوا سے ذبح کر دیے گئے، مگر میرا مولا کربلا کے مصائب کو بڑی مصیبت کے طور پہ بیان نہیں کرتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری، فرماتے تھے الشام الشام الشام، سب سے بڑی مصیبت شام میں تھی۔ ارے سر ننگے مائیں بہنیں تھی اور گرد و خاص و عام بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ رونے والوں کوفے میں کیا قیامت تھی، کوفے میں آنے والے تماشائی جب آئے تھے تو ایسے تھے کہ تماشا دیکھنے آئے تھے، اسیروں کو دیکھ کے روتے تھے، صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں لا کر ان پر اچھالتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا حسین ابن علی، یہ سر حسین کا، یہ بہن حسین تھی، یہ تمام اہل بیت حسین کے۔ مگر جب شام میں داخل ہوئے اب نعرہ بدل گیا، یہ خارجی کا سر ہے، یہ خارجی کی بہن ہے، یہ خارجی کے اہل بیت ہے۔ واہ مصیبت! شام میں تماشے کے لیے آنے والے تماشا دیکھنے آتے تھے مگر ساتھ میں روٹی اور کھجور لے کر نہیں آتے تھے، وہ اسیروں کو دیکھ کر روتے نہیں تھے بلکہ ہنستے تھے، ارے گلے میں کر عید کی مبارکباد دیتے تھے، اور جو پتھر جھولیوں میں لائے تھے ارے کبھی کٹے ہوئے سروں کو مارتے تھے، کبھی کھلے ہوئے سروں میں۔ واہ مصیبت! واہ محمد! رونے والوں شام کے بازار میں تماشائیوں کا عجیب عالم ہے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو لیے وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ شام میں اس کا امکان نہیں تھا کہ کسی کا نام حسین کے نام پر رکھا جائے، یہ شام کے رہنے والے تو اہل بیت کو پہچانتے ہی نہ تھے، اس لیے عجیب سا واقعہ پیش آیا جب کسی خاتون نے مجمع میں چلانا شروع کیا، بیٹا حسین، بیٹا حسین کہاں رہ گئے، حسین کہاں رہ گئے؟ حسین کا نام زینب نے سنا، ارے اپنے بھائی کی یاد تازہ ہو گئی، فرمایا کس حسین کی تلاش ہے؟ اگر میرے حسین کی تلاش ہے تو سرنوں کے سلا پر ہے، ارے بدن کربلا میں ریت پر پڑا ہے۔ وہ کہتی تھی ایک قیدن بی بی میں اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر آئی تھی، میں تو اپنے بیٹے حسین کو تلاش کر رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا بی بی نے اچھا تو اپنے حسین کو ڈھونڈ رہی ہے، تجھے میرے حسین کی تلاش نہیں ہے تو اچھا واپس چلی جا، ارے تیرا حسین گھر میں میرے حسین کو روتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ پلٹ کے آئی ہے گھر میں، عجیب منظر دیکھا کہ اس کا یہ چھوٹا بچہ ارے دونوں ہاتھوں سے سینہ و زانو پیٹتا جاتا ہے۔ واہ حسینہ! واہ حسینہ! ماں نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو روک لیا، بیٹا کس حسین کا ماتم کر رہا ہے؟ بیٹا ہمارے مولا اور آقا تو مدینے میں رہتے ہیں، یہ تو کوئی خارجی تھا جس کا سر کاٹ کے لائے ہیں۔ بچہ کہتا ہے اللہ میں نے قافلے والوں سے پوچھا ہے، ارے بتاتے ہیں کہ مدینے والا حسین، رسول کا لختے جگر حسین، علی کا نور نظر حسین، اجرکم اللہ۔ رونے والوں
خاتون نے بچے کو عجیب حالت میں دیکھا کہ اس کے بعد بھی رکتا نہیں ہے، ماں کو ماں روک رہی ہے، بچہ بے ساختہ ماتم کیے جاتا ہے، اتنا رویا کہ ہچکیاں بن رہی ہیں۔ اچانک حرکت قلب رک گئی، ماں کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، بچے کی لاش کو اٹھائے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی، قافلے کے قریب آئی، آ کر کہتی ہے قافلے والوں میرا بچہ روتے روتے خاموش ہو گیا، ارے دعا کرو میرا بچہ جو خاموش ہو گیا خدا اسے زندگی دے دے۔ جناب زینب کبریٰ نے نگاہ کرم فرمائی، ارشاد فرمایا آگے بڑھ جاؤ، ناقہ مہار تھامے ہوئے زمانے کا امام جا رہا ہے، جا کے دعا کروا لے، تیرے بچے کو زندگی مل جائے گی۔ ہاتھوں پر اپنے حسین کو لیے ہوئے حسین کے لال کے قریب آئی ہے، آ کر کہتی ہے دعا کر دو میرا بچہ واپس مجھے لوٹا دیا جائے۔ امام نے فرمایا سکینہ سے، فرمایا محمد باقر سے دعا پہ آمین کہیے، اپنے ہتھکڑی والے ہاتھوں کو بلند کیا، اے خدا تجھے حسین کا یتیم کہتا ہے، اس کے حسین کو پلٹا دے، ارے تجھے میرے حسین کا واسطہ جس کا سر تن سے جدا ہو گیا اس کا واسطہ۔ رونے والوں ادھر امام کی دعا پر آمین کہا، یتیم حسین نے امام محمد باقر نے بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ماں کی گود میں اتر کے زمین پہ کھڑا ہو گیا، کہتا تھا قافلے والوں بتاؤ شہزادی کا ناقہ کس طرح ہے؟ ناقے کی طرف رہنمائی کی گئی، بچہ قریب آیا، ناقہ زینب کے پاس جھکا کے کھڑا ہو گیا، کہتا تھا السلام علیکی یا شریکت الحسین۔ شہزادی میں تو مر گیا تھا، آپ کے نانا نے زندگی دلوائی ہے، نانا سلام کہتے زینب شام کا بازار، زینب صبر کو آؤ سے جانے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین